السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو سیکنڈ آن لائن ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوا ہوگا۔ تو چلیے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ یہ جو سبق ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک دفعہ پڑھا چکی ہوں، لیکن میں اس چیپٹر کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھاؤں گی کیونکہ میں نے اس کی آپ کو مشق بھی کروانی ہے تاکہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو چیپٹر ہے وہ ہے عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں، جن کا نام ہے یعنی اس چیپٹر کا نام ہے پاکستانی مسیحا۔ اور پاکستانی مسیحا جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں عبدالستار ایدھی صاحب۔ ٹھیک ہے بچوں، عبدالستار ایدھی نے ہمارے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے پورے پاکستان میں بہت سارے ادارے قائم کیے جو ابھی تک جو ہے ادارے وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے اور یتیم خانے کھول رکھے ہیں، ان کی تعلیم کا بھی سارا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، یہ سارا کام جو تھے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کرتے تھے۔ ان کی سب سے پہلے ان کے پاس ایک ایمبولینس تھی، لیکن ان کا جو یہ خدمت خلق کا کام ہے یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اب پورے پاکستان میں ان کی ایمبولینسز ایدھی کے نام سے چلتی ہیں۔ یہ تمام مراکز جو انہوں نے ادارے قائم کیے وہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب، یہ ان کے سامنے جو نظر آپ کو آ رہی ہیں یہ بلقیس ایدھی ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی وائف۔ اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصل ایدھی ہیں جو عبدالستار ایدھی کے بیٹے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کے جانے کے بعد اب سارے کام فیصل ایدھی اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی سارے کام جو ہیں وہ ان کے دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو عبدالستار ایدھی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی، پاکستانی مسیحا۔ مسیحا کہتے ہیں زندگی بچانے والا۔ مختلف النوع، ہم خاص الفاظ کی طرف چلیں گے۔ مختلف النوع، مختلف قسم کے مداوا، علاج، کم عمر، نو عمر، نصب العین، زندگی کا مقصد، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، شیوا، عادت، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، خوشنودی، رضامندی، مسیحا زندگی بچانے والا۔ دنیا میں ایسا کوئی معاشرہ نہیں جس میں مختلف النوع مسائل نہ ہوں۔ سیلاب، آندھیاں، زلزلے، بیماریاں اور دیگر قدرتی آفات بھی زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ زندگی کی حقیقتیں ہیں یعنی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، سیلاب کا آنا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ بھری گھڑیوں میں کوئی ایسا فرد پیدا ہوتا ہے جو انسانی دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے اور ہم وطنوں کے لیے مسیحا ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ایک فرد کا نام ہے عبدالستار ایدھی، ایدھی فاؤنڈیشن کا بانی۔ اب ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی تنظیم کا نام ہے، جو انہوں نے ادارہ قائم کیا وہ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، تو عبدالستار ایدھی نے جو ہے ایدھی فاؤنڈیشن بنا لیا۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کے شہر جونا گڑھ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ عبدالستار ایدھی صرف 11 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کو بیماری نے معذور کر دیا۔ 9 عمر بچے نے والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی۔ وہ کئی سال والدہ کی خدمت کرتا رہا، لیکن بیماری نے اسے بے بس کر دیا۔ عبدالستار ایدھی کی عمر صرف 19 برس تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد عبدالستار ایدھی کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت عبدالستار ایدھی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ 1957 میں ایک متعدی بیماری کراچی میں پھیلنا شروع ہوئی۔ تو متعدی بیماری کہتے ہیں بچوں چھوت کی بیماری، ٹھیک ہے۔ عبدالستار ایدھی نے مخیر حضرات
مخیر حضرات کہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ، وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت وغیرہ ہوتی ہے، کے ساتھ مل کر فری ڈسپنسری قائم کی۔ ڈسپنسری جہاں پر غریب لوگ علاج کے لیے آتے تھے لیکن ان سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے عبدالستار ایدھی کی قیادت میں پورے ملک میں فلاحی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے، ڈسپنسریاں، ایمبولینس، معذور افراد کی بحالی کے مراکز، بے گھر اور لاوارث افراد کے لیے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کے مراکز دوسرے ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لاکھوں مستحق افراد فاؤنڈیشن کی مدد سے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گمشدہ بچے فاؤنڈیشن کے تعاون سے اپنے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں بے آسرا خواتین ایدھی ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی سروس 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ پورے ملک میں 250 ایدھی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت کی گھڑی میں پاکستانیوں کی بے مثال خدمت کر رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو، ٹھیک ہے، اہلیہ بلقیس ایدھی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ فلاحی کام کر رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی دن رات خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی مدد کرنا ان کا شیوا ہے۔ عبدالستار ایدھی نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ اعزازات کہتے ہیں انعامات، گفٹس۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے انہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور $1,00,000 امریکی نقد انعام بھی دیا ہے۔ آپ کو اپنی تصویر پر بلقیس ایدھی اور عبدالستار ایدھی کی تصویر نظر آئی۔ نیچے دیکھتے ہیں، لیکن عبدالستار ایدھی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کا بے پناہ احترام ہے۔ لاکھوں مخیر حضرات صاحب حیثیت لوگ، وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہو، ان پر اعتماد کرتے ہوئے کثیر رقم، مطلب بہت زیادہ رقم، فلاحی کاموں کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن لوگوں کے عطیات کی مدد سے مصروف عمل ہے۔ عبدالستار ایدھی بین الاقوامی شہرت رکھنے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، نہایت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، بڑے بڑے حادثات کے موقع پر خود پہنچ جاتے ہیں اور فاؤنڈیشن کی فلاحی کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے فقیروں کی طرح جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں اور یتیموں، بیواؤں اور بیماروں اور لاچاروں کی مدد کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ عبدالستار ایدھی واقعتاً یعنی حقیقت میں پاکستانی مسیحا ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بھی نہایت اہم سبق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، پڑوسیوں کے کام آئیں اور دوستوں سے اچھا سلوک کریں اور کبھی کسی کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ خدمت خلق کے کاموں سے نہ صرف دل خوش ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، سکون، محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ تو اس پورے چیپٹر کا جو مقصد ہے وہ ہے خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1 ہے عبدالستار ایدھی کا مختصر تعارف بتائیں۔ مختصر یعنی شارٹ سا اس کا تعارف بتائیں۔ تو عبدالستار ایدھی کون ہیں؟ عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ان کا نصب العین ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، ایدھی فاؤنڈیشن کیسے کام سر انجام دے رہی ہے؟ تو ایدھی فاؤنڈیشن مختلف اداروں میں کام کرتی ہے۔ انہوں نے مختلف ادارے قائم کر رکھے ہیں جس میں یتیم اور بے سہارا کی مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس عبدالستار ایدھی کا اصل اعزاز کیا ہے؟ تو عبدالستار ایدھی کا اصل اعزاز لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ان کا بے پناہ احترام ہے، ٹھیک ہے بچوں۔
سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسروں کی خدمت کرنے سے نہ صرف انسان خوش ہوتا ہے، معاشرے میں امن، سکون اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، عبدالستار ایدھی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو عبدالستار ایدھی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہم جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، پڑوسیوں کے کام آئیں، دوستوں سے اچھا سلوک کریں اور کبھی کسی کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ آگے چلتے ہیں، درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ جو جملوں کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اسکول آئیں گی تو میں آپ کو کرواؤں گی۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، نصب العین، زندگی کا مقصد، مداوا، علاج، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، مسیحا، زندگی بچانے والا۔ اب اس میں ہم نیچے آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ درجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ تحریر کریں۔ بچوں، الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ جیسے ایک ہی لفظ ہو اور اس لفظ کے 2-3 نام ہوں لیکن اس کا مطلب اور معنی ایک ہی ہو۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہے درخت۔ اب درخت جو ہے وہ پیڑ کو بھی کہتے ہیں، شجر بھی کہتے ہیں، اسے پیڑ بھی کہتے ہیں، شجر بھی کہتے ہیں، لیکن درخت ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، اس کا معنی ایک ہی ہے۔ اب ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے آرام۔ آرام کا کیا مطلب ہے؟ آرام کا کیا مترادف ہے؟ سکون، ابتدا، آغاز، شروع بھی آ سکتا ہے۔ پھر ہے راہ، راہ کہتے ہیں راستہ، ذلت، رسوائی، فوراً، جلدی۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ مترادف ہیں، آپ پینسل کے ساتھ اپنی بک پر لکھ بھی سکتی ہیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے ہمارے پاس عبدالستار ایدھی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پاس آپشنز دی گئی ہیں الف، ب، جیم اور دال کی صورت میں۔ الف ہے ہمارے پاس کراچی، ب ہے لاہور، جیم ہے اسلام آباد اور دال ہے جوناگڑھ۔ تو عبدالستار ایدھی کہاں پیدا ہوئے؟ جی ہاں، جوناگڑھ میں پیدا ہوئے، اور ہم دال کے اوپر ٹک لگائیں گے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 پہ ہے کہ جب عبدالستار ایدھی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، 15 برس تھی، 17 برس تھی، 19 برس تھی یا 21 برس تھی؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا؟ 19 برس کے تھے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ایدھی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں شب و روز میں کتنے گھنٹے تک جاری رہتی ہیں، یعنی وہ کتنے گھنٹے تک کام کرتی ہیں؟ تو الف ہے ہمارے پاس 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے یا 24 گھنٹے۔ تو جی ہاں بچوں، 24 گھنٹے جو ہیں وہ ایدھی فاؤنڈیشن کام کرتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس ایدھی فاؤنڈیشن کن لوگوں کے لیے کام کرتی ہے؟ تو جی ہاں، صرف سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے یا صرف یتیموں کے لیے کام کرتی ہے؟ نہیں بچوں، ایدھی فاؤنڈیشن ہر مستحق کے لیے کام کرتی ہے۔ میں